بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول فقہ مظفر کا سبق نمبر 162 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مجمل و مبین کے معنی کے دوسرے حصے کو، اور انشاءاللہ اپنی بحث کو اتمام تک لے کر جائیں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا سب سے پہلے مجمل کی تعریف کہ مجمل کیا ہوتا ہے کہ جس کی دلالت واضح نہ ہو۔ پھر ہم نے بیان کیا تھا کہ مبین کیا ہوتا ہے، مبین وہ ہوتا ہے کہ جس کی دلالت ہمارے اوپر واضح ہو۔ پھر ہم نے کہا تھا چاہے وہ لفظ ہو چاہے وہ فعل ہو، مجمل بھی اس کو شامل ہوگا اور مبین بھی اس کو شامل ہوگا۔ پھر ہم نے مجمل کی دو اقسام بیان کی۔ مجمل وہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار الفاظ میں اجمال ہوتا ہے اور کبھی کبھار جو افعال میں اجمال ہوتا ہے۔ مبین کی بھی دو قسمیں ہیں، یا وہ نص یا ظاہر ہوتا ہے، یا وہ بے نفس ہی ہوتا ہے، یا پھر بغیر ہی ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ بیان کرنے جا رہے ہیں اسی سے آگے اس کے بقیہ حصے کو۔ فرماتے ہیں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہم اپنی بات کو تقریباً 4-5 نکات کی صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ پہلے ہم نے جو بنیادی تعریفیں تھیں اور جو ہم نے اس کی بنیادی اقسام تھی وہ بیان کر دی۔ آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں، کون کون سے ایسے موجبات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا کلام جو ہے مجمل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں الفاظ میں اجمال کے کئی ایک موارد ہیں، البتہ ان موارد میں سے مصنف نے 6 طرح کے موارد کو بیان کیا ہے۔ موارد فقط اس لیے اشارہ کیا ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے کہ کون کون سے موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں کلام سے اجمال حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے 2 مثالیں پیش کی تھی گزشتہ درس میں، وہ اجمال در افعال کی مثالیں تھی۔ آج جو پیش کرے جا رہے ہیں وہ اجمال در الفاظ کی مثالیں ہیں۔ فرماتے پہلا مقام یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ کئی ایک معانی میں مشترک ہو، جیسا میں نے کل بھی مثال پیش کی لفظ عین کی۔ فرماتے لفظ ایک ہوتا ہے لیکن وہ کئی ایک معانی میں مشترک کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور فرماتے کلام میں یہ لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو ان معانی میں سے کسی ایک معنی پر بھی قرینہ موجود نہیں ہوتا، نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ لفظ ہمارے لیے مجمل ہو جاتا ہے۔ فرماتے اب یہ جو لفظ جو ہے وہ کوئی ایک معنی مشترک ہے، فرماتے اس میں 2 صورتیں ہیں، کبھی تو یہ بالاصالہ یا بالذات ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر لفظ عین ہے، لفظ عین کے 70 معانی ہیں۔ فرماتے ہیں یہ چشمے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا فرماتے اور بھی دیگر چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ عین ہے کلام کے اندر اگر اس کے اوپر کوئی قرینہ موجود نہ کہ کون سا عین مراد لیا گیا، فرماتے کلام کیا ہو جائے گا، مجمل ہو جائے گا۔ اس طرح لفظ استعمال ہوتا ہے تضرب، آپ علم النحو وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ تضرب کیا ہوتا ہے کہ تضرب ایسا صیغہ ہے جو کہ 2 صیغوں میں مشترک ہے، یعنی جو مؤنث غائب کا صیغہ ہے اس میں مشترک ہے، اور یہ واحد مخاطب میں مشترک ہے۔ یعنی تضرب سے مراد کون سا ہے، آیا یہ غائب والا صیغہ مراد لیا جا رہا ہے یا پھر یہ مخاطب والا صیغہ مراد لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو تضربانے کا صیغہ ہے وہ 3 مقامات پہ استعمال ہوتا ہے، وہ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ تثنیہ مذکر مخاطب کے لیے بھی، اور تثنیہ مؤنث مخاطب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرماتے 3 مقامات پہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر تو کلام کے اندر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو آپ کے لیے تضرب، تضربان اور عین وغیرہ کیا ہے، یہ آپ کے لیے مجمل ہو جائیں گے، آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ کون سا معنی مراد لیا جا رہا ہے۔ یہ ہوگا بالاصالہ اور بالذات، یعنی ان کی ذات میں کیا ہے، اجمال پایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار فرماتے یہ جو اجمال ہمیں حاصل ہو رہا ہے یہ اجمال بالذات نہیں ہوتا بلکہ اجمال بالعرض ہوتا ہے۔ بالعرض کے مثال جیسے اعلال وغیرہ کی صورت میں آپ نے قواعد اعلال میں سے کوئی ایک قاعدہ جاری کیا جس کی وجہ سے کیا ہوا، وہاں پہ ایک صیغہ جو دوسری حالت میں تبدیل ہو گیا، اب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سے معنی کو بیان کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ پڑھتے ہیں کہ باب افتعال میں جب آپ خیرہ کو لے کے جاتے ہیں باب افتعال میں تو اس کا جو اس میں فاعل بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے، مختیرن، اور جو اس کا اس میں مفعول بنتا ہے وہ بنتا ہے مختیرن۔ لیکن جب ان میں اعلال کا قاعدہ جاری کرتے ہیں تو جو وہاں پہ یا ہوتی ہے اس جا کو ہم الف میں تبدیل کر دیتے ہیں، نتیجتاً کیا ہوتا ہے، جو اس میں فاعل ہوتا ہے وہ بھی مختارن بن جاتا ہے اور جو اس میں مفعول ہوتا ہے وہ بھی مختارن بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اب یہ اعلال کے بعد جو اس میں فاعل مختار ہے اس میں مفعول بھی مختار ہے، آپ کے سامنے کلام میں لفظ مختار آ جاتا ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ اس میں فاعل کو بیان کر رہا ہے یا پھر اس میں مفعول کو بیان کر کے دونوں صیغے کیا ہو جاتے ہیں، مشترک ہو جاتے ہیں۔ اس بنا پر فرماتے ہیں آپ کا کلام مجمل ہو جائے گا۔ البتہ اعلال سے قبل کیا ہے، ان میں اجمال موجود نہیں ہوتا، اجمال ہوتا ہے فقط اور فقط عارضی ہوتا ہے اعلال کی وجہ سے۔ فرماتے اما اللفظ فاجمالہ یکون لاسباب کثیرہ، لفظ کا جو اجمال ہوتا ہے اس کے کئی ایک اسباب موجود ہوتے ہیں، قد یتعذر احصاؤها، فرماتے کبھی کبھار اس کو بیان کرنا اور اس کو شمار کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ فرماتے فاذا کان مفردا، یہاں سے بیان کریں ان کے موارد کو۔ فرماتے فاذا کان مفردا، اگر فرماتے لفظ مفرد ہو فقد یکون اجمالہ لکونہ لفظا مشترکا، فرماتے کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو اجمال ہوتا ہے وہ لفظ کے مشترک ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس صورت میں کہ ولا قرینۃ علی احد معانی ہے، کہ اس کے تمام معانی میں سے کسی ایک معنی پر بھی کوئی قرینہ موجود نہ ہو، جیسے لفظ عین میں نے بیان کیا، کلمہ تضرب و بیان کیا کہ المشترکۃ بین المخاطب والغائبہ، جو مخاطب و غائبہ کے 2 صیغوں میں مشترک ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں والمختار، لفظ مختار جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی طرح مشترک ہے، فرماتے ہیں اس میں بھی آپ کو کیا ہو جاتا ہے، اجمال واقع ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ جب تک کلام میں قرینہ موجود نہیں آپ کے لیے اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے، مجمل
ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گیا اس کا پہلا مقام۔ اب بیان کرنے جا رہے ہیں دوسرا مقام۔ دوسرا مقام کیا فرماتے ہیں؟ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ لفظ کا معنی حقیقی مراد نہیں لیا گیا بلکہ لفظ کا معنی مجازی مراد لیا گیا ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ متعدد معانی مجازی میں سے کون سا معنی مراد ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں زید اسد ہے، آپ کو اتنا تو پتہ ہے کہ اسد کا معنی حقیقی مراد نہیں لیا گیا، اس لیے کہ اسد کا جو معنی ہے کہ وہ شیر ہے، تو زید کو زید شیر نہیں ہے، زید تو حیوان مفترس نہیں ہے بلکہ وہ تو انسان ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر جو زید کو اسد کہا گیا ہے، فرماتے ہیں اب یا تو اس کو شجاعت کی وجہ سے، بہادری کی وجہ سے اسد کہا گیا، یا اس کا مذاق اڑانے کی وجہ سے وہ دیکھو شیر ہے، حالانکہ زید جو ہر میدان میں کیا سب سے پہلے بھاگ جاتا ہے، اس کو کیا مذاق کی وجہ سے آپ اس کو اسد کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اگرچہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ معنی مجازی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور متعدد معنی میں سے کون سا معنی استعمال کیا گیا ہے۔ تیسرا مقام بھی اسی میں بیان کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب ضمیر کا مرجع آپ کو معلوم ہے، گزشتہ میں نے مثال دی تھی جیسے ضرب زید عمرا فضربته، زید نے عمر کو مارا، فضربته پس میں نے اس کو مارا۔ کس کو مارا؟ زید کو مارا یا عمر کو مارا؟ فرماتے ہیں جس نے پہلے مار کھی تھی اس کو مارا یا مارنے والے کو مارا؟ فرماتے ہیں ضمیر اس کو بیان نہیں کر رہی، آپ کا کلام کیا ہو جاتا ہے؟ مجمل ہو جاتا ہے۔ وقد یکون اجمالہ لکونہ مجاز، فرماتے کبھی کبھار کلام مجمل ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ مجاز میں استعمال ہو رہا ہے، او لعدم معرفت عود الضمیر، یا کلام اس اعتبار سے مجمل ہو جاتا ہے کہ آپ کو ضمیر کا مرجع معلوم نہیں ہوتا، الذی ہوا من نوع مغالطۃ الممارات، کہ جو مغالطہ ممارات کی قسم میں سے ایک ہے، کہ جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ضمیر کے مرجع کون سا ہے تاکہ آپ کے اوپر کلام کا مطلب اور معنی واضح ہو سکے۔ دو مثالیں پیش کریں۔ فرماتے ہیں مثل قول القائل، کہنے والے نے کیا کہا کہ لما سئل عن فضل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے اصحاب کی فضیلت کیا ہے، فقال آپ نے فرمایا من بنتہ فی بیتہ، جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں بنتہ کی ضمیر اور بیتہ کی ضمیر، فرماتے ہیں اس ضمیر کا مرجع جو ہے ہمارے لیے مجمل ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ آیا یہ بنتہ کی ضمیر جاری رسول خدا کی جانب کہ رسول خدا کی بیٹی جس کے گھر میں ہے، اس اعتبار سے پھر ایک اور شخص کی فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ اگر یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ من بنتہ فی بیتہ، ہو ضمیر جاتی اس صحابی کی جانب، فرماتے اس صورت میں اس کا معنی پھر تبدیل ہو جائے گا، یعنی دونوں اعتبار سے کیا ہے معنی اس کا تبدیل ہو جائے گا اور ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کون سا معنی مراد لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح واقع قول عقیل، جناب عقیل ابن ابی طالب مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے بھائی، ان کا کہنا ہے کہ امرنی معاویہ حاکم شام نے مجھے کہا کہ ان اسب علیہ، کہ میں علی پر سب و شتم کروں، الا یاد رکھو فلعنوہ، کہ تم سب و شتم کرو۔ اب یہ ہو ضمیر ہے، اس کا مرجع معلوم نہیں ہے کہ آیا اس کا اشارہ کس کی جانب میں آیا، اسی حکم کے مطابق جس کو حاکم شام نے بیان کیا، یا اس کے مطابق خود اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر ضمیر کا مرجع کیا ہے ہمارے لیے معلوم نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ پورے کا پورا کلام ہمارے لیے مجمل ہو جائے گا کہ یہاں پر کس چیز کو مراد لیا جا رہا ہے۔ آگے بیان کرنے ہیں چوتھے مقام کو۔ فرماتے چوتھا مقام کیا ہے کہ اجمال جو ہے وہ جملے کے نظام اور ترتیب کے خلل کی وجہ سے پیدا، یعنی اصل جو ترتیب ہے اس ترتیب کی وجہ سے آپ اس کو استعمال نہیں کرتے بلکہ اس کے ترتیب کو بدل کر کسی اور صورت میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال دے رہے ہیں قد یکون الاجمال الاختلال ترکیب، فرماتے ہیں اجمال واقع ہوتا ہے جملے کی ترکیب کے مختل ہونے کی وجہ سے، کا قول جیسے شاعر کا قول ہے کہ وما مثلہ فی الناس الا مملکا ابو امہ حی ابوہ یقاربہ، کہ لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس ایسی سلطنت ہو جیسی سلطنت کس کے پاس ہے؟ ابو امہ حی، یہ حی کا حی کا تعلق اصل میں وما مثلہ، یعنی ما مثلہ حی، کوئی بھی اس جیسا زندہ نہیں ہے، کہ ابو امہ ابو ہو، یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا بنے گا اور ابو ہو بنے گی اس کی خبر، یعنی ابو امہ ابو ہو، کہ جس کی ماں کا باپ خود اس کا باپ ہے، یقاربہ جو اس کا قریبی شمار ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہاں بیان کرنے جا رہا ہے کہ جیسی شجاعت جو ہے وہ ابراہیم کے لیے ثابت ہے کہ جو ہر میدان میں کیا ہوتا ہے دلیر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے اور بہادری کے جوہر دکھاتا ہے، اور کوئی بھی لوگوں میں اس جیسا نہیں جیسا کہ ابراہیم بہادر ہے۔ لیکن شاعر بیان کر رہا ہے کہ حشام بھی بہادر ہے۔ حشام کون ہے؟ حشام جو ہے وہ ابراہیم کی بہن کا بیٹا ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح ابراہیم بہادر ہے ویسے حشام بھی بہادر ہے، لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے اس نے اس کلام کی ترتیب کو بدل دیا، یعنی اس میں گویا کہ 4 قسم کے خلل واقع، جس کو لغت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ علم بلاغت وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ 4 قسم کے خلل واقع ہوئے ہیں۔ صفت اور موصوف کے درمیان فاصلہ آیا ہے، اسی طرح مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ پر مقدم کیا ہے، جیسا کہ یہاں پہ کیا ہے یہ حیون ہے، یہ مستثنیٰ منہ ہے لیکن یہ مستثنیٰ کے بعد آ رہا ہے، مبلغہ کے بعد۔ اسی طرح ابو امہ ہی مبتدا ہے اور ابو ہو اس کی خبر ہے، مبتدا اور خبر کے درمیان اجنبی آ گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بدل اور مبدل منہ کے درمیان فاصلہ آ گیا کہ ما مثلہ یہ مبدل ہے اور حیون کیا ہے اس کا بدل ہے۔ فرماتے یہاں پر اس اعتبار سے 4 طرح کے خلل واقع ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کلام میں اجمال پیدا ہو چکا ہے۔ 5واں کام بیان کرنے جانے، 5واں کام کیا ہے؟ فرماتے ہیں وقد یکون الاجمال لوجود ما یصلح للقرینہ، کلام کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو
قرینے کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قول تعالیٰ ارشاد کردگار محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو رسول خدا کے ساتھ ہیں وہ کفار کے اوپر سخت ہیں، سخت گیر ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، اور گویا یہاں پہ اس بات کو بیان کریں جو بھی رسول خدا کے ساتھی ہیں، جو کیا کرتے ہیں میدان میں جا کر جہاد کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے رسول خدا کے ساتھ شمار ہوتے ہیں۔ گویا یہ آیت اس بات کو بیان کری کہ رسول خدا کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ فَإِنَّ هَذَا الْوَصْفَ فِي الْآيَةِ، فرماتے اس آیت میں جو بیان ہوا اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ يَدُلُّ عَلَىٰ عَدَالَةِ جَمِيعِ مَنْ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ أَصْحَابِهِ، کہ رسول خدا کے ساتھ اصحاب میں سے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے موجود تھے وہ سارے کے سارے ہی عادل شمار ہوتے ہیں۔ لیکن فرماتے إِلَّا أَنَّ ذَيْلَ الْآيَةِ، لیکن جو آیت کا ذیل ہے وہ کیا ہے؟ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو صاحبان ایمان ہیں اور جنہوں نے نیک عمل انجام دیے، فقط ان لوگوں سے کہ جو صاحبان ایمان بھی ہیں، نیک عمل بھی انجام دیے، اللہ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ فرماتے یہ والا جو ذیل آیت ہے یہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے، کس بات کی؟ لِأَن يَكُونَ قَرِينَةً عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجُمْلَةِ وَالَّذِينَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ لَا جَمِيعُهُمْ، فرماتے ہیں اس بات پر قرینہ بنے گا کہ جو اس سے اوپر والی آیت میں والذین معہ استعمال ہوا ہے اس سے مراد سارے کے سارے صحابہ مراد نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بعض افراد مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مغفرت اجر عظیم کا حکم ہے وہ سارے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کہا گیا صرف ان میں سے بعض افراد کے ساتھ خاص ہے جو کہ صاحبان ایمان ہیں اور جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ فرماتے پاس اس اعتبار سے کہ جب ہمارے پاس ذیل آیت آ گئی، اس ذیل آیت کی وجہ سے کیا ہے؟ فَتَصْبَحُ الْآيَةُ مُجْمَلَةً مِنْ هَٰذِهِ الْجِهَةِ، اس اعتبار سے آیت میں اجمال پیدا ہو، معلوم نہیں کہ یہاں پہ سارے صحابہ کی بات کی جا رہی ہے یا پھر بعض اصحاب کی بات کی جا رہی ہے۔ آگے بیان کرنے جا رہے ہیں چھٹے مقام کو، فرماتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ الْإِجْمَالُ لِكَوْنِهِ الْمُتَكَلِّمِ فِي مَقَامِ الْإِهْمَالِ وَالْإِجْمَالِ، یا تو اجمال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ خود متکلم جو ہے وہ اپنے کلام کو محمل اور مجمل کر دیتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے متکلم جو ہے وہ سیدھی طرح بات بتاتا نہیں، سیدھی طرح بات بتانا چاہتا نہیں اور اپنے کلام کو مجمل کر دیتا ہے۔ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِن مَوَارِدِ الْإِجْمَالِ مِمَّا لَا فَائِدَةً كَبِيرَةً فِي إِحْصَائِهِ وَتِعْدَادِهِ، ہونا فرماتے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مقامات ہیں اجمال کے، لیکن میرے خیال میں ان کو یہاں پہ بیان کرنے اور شمار کرنے میں خاص فائدہ موجود نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ کچھ مقامات ہیں جو میں نے آپ کے لیے بیان کر دیے۔ آگے فرماتے ہیں ثم اللفظ قد یکون مجملا، اب یہاں سے بیان کرنے جا رہے ہیں مجمل اور مبین کی نسبت کو، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم باس کے آخر میں بیان کریں گے مجمل اور مبین میں کون کون سی نسبت پائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجمل اور مبین کو دیکھیں تو اس میں بھی ویسے ہی نسبت پائی جاتی ہے جیسا کہ عام اور خاص اور مطلق اور مقید میں پائی جاتی تھی، جس ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ امور نسبی اور اضافی ہیں۔ جس طرح ایک چیز کے اعتبار سے وہ عام ہوتا ہے، دوسری چیز کے اعتبار سے خاص ہوتا ہے، ایک چیز کے اعتبار سے مطلق ہوتا ہے، دوسری چیز کے اعتبار سے مقید ہوتا ہے، ایک چیز کے اعتبار سے فرماتے ہیں ویسے ہی یہ مجمل ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے مبین ہوتا ہے، یہ امر اضافی اور امر نسبی ہے، یعنی بعض اوقات مبین بعض اوقات جو ہے وہ مجمل شمار ہوتا ہے۔ ثم اللفظ قد یکون مجملا، کبھی کبھار تو لفظ مجمل ہوتا ہے عند شخص، ایک شخص کے نزدیک، لیکن مبیناً عند شخص، آخر کو دوسری شخص کے نزدیک کیا ہوتا ہے وہ مبین ہوتا ہے۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ پھر آگے وہی بات بیان کریں مبین کی، یہاں سے قسم کو بیان کریں جو میں نے گزشتہ بیان کر دی تھی کل کے درس میں کہ ثم المبین قد یکون فی نفسہ مبینا، کبھی کبھار تو مبین ایسا جو بذات خود کیا ہوتا ہے مبین ہوتا ہے، اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں جو اس کی تفسیر بیان کرے۔ وقد یکون مبینا بکلام آخر، فرماتے کبھی کبھار دوسرے کلام کی وجہ سے کیا ہوتا ہے مبین ہوتا ہے کہ یوضح المقصود منہ، جو اس کے مقصود کی وضاحت کرتا ہے، یعنی مبین بے غیر ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ دو قسمیں جو کہ مبین کی ہم نے گزشتہ بیان کر دی تھی۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ موجبات یا اسباب اجمال 6 طرح کے ہیں۔ پہلا لفظ مشترک ہو، چاہے بالاصالہ جو ہے وہ اس میں اجمال پایا جائے یا وہ بالعرض جو ہے وہ اس کے اندر اجمال پایا جائے، فرماتے اس میں فرق نہیں ہے، مشترک جیسے ہوگا مجمل ہو جائے گا۔ یہ ہے مفرد کی بات، فرماتے یہاں سے بات کریں اسی کے معنی کی مفرد کی، فرماتے جب معنی مجازی کا آپ کو یقین ہے لیکن آپ کو معلوم نہ کہ متعدد معنی میں سے کون سا معنی یہاں پر مراد لیا گیا، لہذا معنی بھی آپ کے لیے کیا ہو جائے گا مجمل ہو جائے گا۔ آگے بات کریں جملوں کی، فرماتے ہیں تیسرا جو مقام ہمارے پاس وہ کون سا ہے؟ موجبات، فرماتے ہیں جب جملہ میں ضمیر موجود ہو لیکن اس کا مرجع آپ کو معلوم نہ ہو۔ چوتھا مقام کیا ہے کہ جملے کے اختلال ترکیب کی وجہ سے کلام اصلاً کیا ہو جائے مجمل ہو جائے، آپ کو معلوم نہ ہو کہ جملہ جو ہے کس معنی کو بیان کر رہا ہے۔ اور پانچواں مورد کون سا ہے؟ فرماتے ہیں جب کلام میں ایسی چیز موجود ہو جو ما یصلح للقرینہ، جو قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتی تو بھی کلام مجمل ہو جائے گا۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب متکلم کی اپنی وجہ سے کیا ہے وہاں پہ کلام میں اجمال پیدا ہو جائے، اس صورت میں کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مورد جو ہے وہ اس بات کا سبب بنے گا کہ کلام آپ کا مجمل ہو جائے، چاہے مفرد ہو چاہے وہ
جملہ ہو۔ پھر آخر میں بیان کیا کہ مجمل اور مبینہ امور اضافی اور امور نسبی میں سے ہے کہ ایک چیز کی نسبت وہ کیا ہے مجمل ہوتے ہیں، جبکہ دوسری چیز کی نسبت جو ہے وہ مبین ہوتا ہے۔ ایک شخص کے نزدیک مجمل ہوتا ہے جبکہ دوسرے شخص کے نزدیک وہ کیا ہوتا ہے مبین ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔